وہ ماشاءاللہ کتنی جماعتیں نکلی کہیں جا رہی ہیں؟ آج جماعتیں کئی نکلی ہیں۔ اچھا اچھا، وہ کیا رخ کی ترتیب ورتیب ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کے زمانے میں جہاں فساد اور بلائیں ہوتی تھی وہاں جماعتوں کو بھیجتے تھے کہ اللہ کے ہاں بندے جائیں گے، وہاں دعا کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ کی رحمت جو ہے نازل ہوگی۔ ہاں تو یہی ترتیب تھی کہ جہاں زیادہ تر دقتیں پریشانیاں ہوتی تھی وہاں جماعتوں کو بھیج دیا جاتا تھا، ہاں ہے نا ہمارے صاحب؟ جی لیکن کچھ لوگ جماعتوں کو جو نکال کے بھگاتے ہیں، کیا اس علاقے میں اللہ کے غصہ کو لانے کا سبب تو نہیں بنتے ہیں؟ کون بھگا رہے ہیں؟ کوئی بھگائے، ہم ایک خاص بات کی نہیں کریں، کوئی بھی اگر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا غصے کو دعوت تو نہیں دے رہا ہے؟ جی جی وہ تو کیا بتائیں۔ نہیں بتائیے آپ، بھائی جو جماعتیں جاتی ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہیں، اپنا جان مال وقت لے کے آتی ہیں۔ اس زمانے میں مشہوری کے زمانے میں نکلنا مشکل ہے، بڑی خوشامد اور برآمد کے بعد تو جماعت نکلتی ہے، وہ جاتی ہے بند کر دو۔ حضرت، تو وہ جاتی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو بھگائے گا تو وہ اللہ کے غصے کو دعوت دے گا کہ نہیں دے گا؟ جی مار صاحب، آپ تو میوات کے ذمہ دار ہیں، پورے میوات کے، آپ تو صحیح طریقے سے رہبری اور رہنمائی فرمائیں گے۔ بھائی جماعت آپ کیا کریں، اللہ نہیں حفاظت ہے۔ جی، جو ایسی حرکت کر رہے ہیں جماعتوں کو نکالنے کی، اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ ہم نے اپنا تجربہ دیکھا کہ جس علاقے سے جماعتوں کو نکالا جا رہا ہے اس علاقے میں اللہ کا غصہ ہوتا ہے، پھر وہی بھوکھمری اور بددیانتی، دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرنا، شراب جوا عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی ایک ہو کے کام کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپس میں دلوں میں دوریاں ہیں، وہ ادھر مرکز بنا دیتے، ادھر مرکز بنا دیتے۔ جی اب یہ جو انتشار ہو رہا ہے نا، اس پہ بھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جی مدد نہیں آتی، ٹھیک ہے، اگر جو کر رہے ہیں کرنے تو وہ بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو بھگایا جائے مسجدوں سے تو اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ بغا تو خیر نہ رہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں بھائی وہیں چلے جاؤ جہاں مطلب اور دوسری مسجدوں میں بستیوں میں۔ نہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یوں کہہ رہے ہیں جی فرمائیے۔ بھائی آپس میں ایک نہیں ہے، دلوں میں پھٹن ہوئی پڑی ہے، دوریاں ہو چکی ہیں، ایک دل ہو جاؤ۔ اب ہم بکھر گئے، قرآن ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ یہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا حاصل۔ ماسٹر صاحب، قرآن حدیث اللہ اور رسول کی بات کرنے میں کون سی پھٹن ہے دلوں میں؟ تو ایک کیوں نہیں ہو جاتے بھائی؟ قرآن حدیث کے تو سبھی بیان کر رہے ہیں، قرآن حدیث بھی کہہ رہا ہے محبت کرنا۔ دیکھیے جمعیت تو ہے مولوی محمود مدنی کی، مولانا ارشد مدنی کی، ٹھیک ہے، اپنا کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، وقف ایک دارالعلوم، دونوں اپنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو کر رہے ہیں، دونوں اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں، تو جو بھی جماعت اللہ رسول کی طرف بلائے اس کو اپنے علاقوں سے بھگاؤ گے تو خدا کے غصے کو دعوت دے گو کہ نہیں دو گے؟ یہی حال میوات کا تھا حضرت۔ میوات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت شروع کرنے سے پہلے میوات کی بھوکمری بد اخلاقی عام تھی۔ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا تو پھر میوات میں دودھ کی نہریں بہنے لگی، ایک اقتصادیات کا بلند ہوا، اخلاق بلند ہوا، اور ہم تو میوات کی جماعت پہ گئے تھے، کوئی معاملہ ہو جاتا تھا آپس کی پنچایت میں طے کر لیتے تھے، پولیس تک بات نہیں جاتی تھی۔ لیکن پھر اس وقت میوات کے بارے میں یہی سنا جا رہا ہے کہ جو گڑبڑیاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے کی تھی وہی گڑبڑیاں پھر آ گئی۔
جوا عام ہے، شراب عام ہے، بددیانتی عام ہے، ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرنا عام ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت آپ تو میوات کے ذمہ دار۔ اللہ حفاظت کرے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو میوات مشہور تھا کہ جماعتیں یہاں میوات کی مہمان نوازی مشہور تھی، کوئی جماعت یہاں کھانا نہیں پکاتی ہے، سب دعوت زبردستی دیتے ہیں، اور اس میوات میں جب سے یہ کام شروع ہوا، اللہ کے بندوں کو مسجدوں سے نکال کے بھگایا جانے لگا، پھر اللہ کا غضب آیا، اور پھر میوات میں وہی چیز پیدا ہو گئی جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے تھی، اور جب تک یہ بند نہیں ہوگا میوات اور خسارے میں چلا جائے گا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اہل میوات کے دشمن ہیں کہ نہیں ہے؟ جی، جو لوگ جماعتوں کو نکال کے بھگاتے ہیں وہ میوات کے ہمدرد نہیں ہے، اہل میوات کے دشمن ہیں، اس لیے کہ جماعتوں کو نکال کے بھگاؤ گے تو خدا کا غصہ اور غضب آئے گا، اور میوات میں اس وقت وہی ساری برائیاں پیدا ہو گئی۔ میوات میں پھر دودھ اور شہد کی نہر بہلانا چاہتے ہیں تو اللہ رسول کے کاموں پہ جڑے اور اللہ رسول کے مہمانوں کی عزت کریں۔ تو جو ہمارے ساتھ جو لوگ نکال کے بھگاتے ہیں تو اللہ کے غضب کو غصہ لیتے ہیں نہیں لیتے؟ بولیے آپ۔ جی، آپ تو ذمہ دار ہیں، میں آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں، یہ سبق سنایا، کچھ غلطی ہو تو بتائیے اس میں۔ مجھ کو ایک میوات سے ہمدردی تھی، ایک دکھ درد ہو رہا ہے میوات کے حالات کو سن کے، میں نے باتیں کی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو چیزیں برائیاں پہلے تھی وہ برائیاں عام ہو گئی، ایک دوسرے کی جائیدادوں پر قبضہ ہو رہا ہے، شراب خوری عام ہے، جوا عام ہے، زنا عام ہے، تو یہ سن کے بہت تکلیف اور افسوس ہوتا تھا۔ ہاں، برائی تو ہے، اللہ حفاظت کرنا۔ جی، تو جو لوگ یہ جماعتوں کو بھگاتے ہیں اس کے یہ ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہے؟ ایسے میوات کے وہ لوگ دشمن ہیں کہ نہیں؟ یہ بتائیے، آپ میوات کے ذمہ دار ہو حضرت؟ آپ کا تعارف کیا ہے حضرت؟ کون فرما رہے ہیں؟ میں عبد الحکیم بول رہا ہوں، میوات میں وقت لگایا ہوں، ایک چلہ لگایا ہوں، اور میوات کے حالات اس وقت تھے بہت اچھے، اس وقت میوات کے حالات جو سنا تو تکلیف کی بات ہو رہی ہے۔ گجرات سے بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، یو پی سے بول رہا ہوں۔ یو پی سے؟ جی، یو پی سے بول رہا ہوں۔ تو ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے مہمان آتے ہیں ان کو نکال کے بھگاتے ہیں؟ جب نکال کے بھگائیں گے تو اللہ کا غضب آئے گا کہ نہیں ایسی جگہوں پر؟ آپ ہی لوگ فرماتے وہ کہ جہاں مسجدوں کے آباد کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر آئے ہوا عذاب اللہ ٹال دیتے ہیں، کہتے نہیں آپ؟ کہتے نہیں؟ تو جو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو جب بھگاؤ گے تو خدا کا غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے تو بھاگ جاؤ، دوسری جگہ بھاگ جاؤ۔ کیوں بھاگ جاؤ بھائی؟ اللہ کے مہمان ہے، اللہ کی مسجد ہے، آپ کون ہوتے بھگانے والے اللہ کے گھر سے؟ ہم کون ہوتے بھگانے والے اللہ کے گھر سے؟ انتشار جو ہے نا جی وہ یہی ہے کہ ایک تو منتخب حدیث کو نہیں پڑھتا۔ ہم منتخب حدیث اور فضائل اعمال اور سورہ اعمال کی بات نہیں کرتے۔ ارے منتخب حدیث پڑھو نہ پڑھو، منتخب حدیث نہیں پڑھتے تو مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام کے زمانے میں منتخب حدیث پڑھی جاتی تھی۔ میاں جی محراب کا قول ہے کہ جو تعلیم ہوگی حضرت کے انہی 6 کتابوں سے ہوگی، فضائل نماز، فضائل اعمال، اور دوسری کتاب سے نہیں ہوگی، اور یہی قول مولانا یوسف صاحب کا بھی ہے 1965 کے شمارے میں کہ جو تعلیم ہو۔ منتخب حدیث کو حضرت مولانا یوسف صاحب نے ہی لکھی تھی عربی میں۔ مولانا یوسف صاحب نے منتخب حدیث نہیں لکھی ہے، منتخب حدیث تو پاکستان کے چند علماء کی ایک جماعت نے لکھا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے، ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہے حضرت، ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہے، اس علماء کے سربراہ مفتی امین صاحب ہے۔ اچھا، کچھ حدیثیں مولانا یوسف صاحب کے کمرے سے نکلی تھی، وہ حدیثیں جو رکھی گئی تو جو حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے وہ بھی محدثین نہیں تھے۔ چند حدیثیں مولانا یوسف صاحب کی تھی، باقی اور لوگوں نے جمع خود کیا ہے، اور لکھنے والے وہی
वो वलमा की वो टीम थी और उस पर नाम लिखा गया मौलाना साहब कांदलवी साहब का दर्ज के लिए। और लिखा है वो पाकिस्तान की वलमा की एक जमात ने। हजरत और एक चीज ये मुंतखब हदीस में हदीस की तशरीह नहीं है और फजाइल आमाल में हदीस की तशरीह है। जब कम पढ़ा लिखा आदमी मुंतखब को पढ़ता है और हदीस की तशरीह करता है तो तशरीह सही करेगा गलत करेगा। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हम लोग जब वक्त लगाते थे तो कहा जाता था वही फजाइल आमाल पढ़िए और मौलाना ज़करिया साहब ने जो तशरीह की है वही तशरीह पढ़ना, अपनी मर्जी से तशरीह मत करना। और मुंतखब हदीस में किस हदीस की तशरीह है? जैसे जमात इस्लामी वाले और अहले हदीस वाले हदीस और कुरान पढ़ते हैं, बताइए आपका क्या मतलब हुआ, आपका क्या मतलब हुआ, अपनी मर्जी से तशरीह करती हो गलत होते हैं। ऐसे मुंतखब में हदीस लिखी हुई है, उस हदीस की तशरीह जो आलू चला बेचने वाला, डॉक्टरी करने वाला, मास्टरी करने वाला जो हदीस की तशरीह करेगा सही करेगा। अच्छा, एक ये भी है कि रात को जो है वो 24 घंटे मस्जिद को आबादी की मेहनत को नहीं मानते, मस्जिद को 24 घंटे आमाज। बहुत अच्छी बात है आपने कहा हमारी मस्जिदें मस्जिद नबी के तर्ज पर हों, मस्जिद नबी 24 घंटा आबाद रहती थी, यही रहते हैं आप ना? हाँ। तो मस्जिद नबी में इशा के बाद का अमल क्या है? 24 घंटा आबाद रहती थी। सहाबा इकराम का अमल तो ये था कि फराइज पढ़ के नफिल घर पढ़ते थे। मस्जिद नबी के इशा के बाद का क्या अमल था बताइए आप? वो अमल इबादत तो सहाबा इकराम नफली अपने घर पे करते थे, फराइज को मस्जिद नबी अदा करते थे। मस्जिद साहबा नहीं, बाद साहबा मस्जिद में रहते थे। एक भी साहबा का नाम बताइए जो मस्जिद में रहते थे? असहाबे सुफ़ा की जो जमात रहती थी, मस्जिद में नहीं रहते थे। असहाबे सुफ़ा मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, वहां पर रहते थे। असहाबे सुफ़ा मस्जिद में नहीं रहते थे, मस्जिद के बाहर का एक चबूतरा था, उसमें रहते थे, 24 घंटा रहते थे। उनके न खाने न, जैसे मदरसे के तालिब इल्म रहते हैं 24 घंटा, वो उस वजह मदरसा था, उसको मस्जिद से क्यों जोड़ रहे हैं? सहन तो मस्जिद में ही था वो। नहीं सहन मस्जिद के नहीं, बाहर था, बाहर। इसी को मौलाना क्या नाम है नदवी ने लिखा, मौलाना जैद मज़ाहिरी ने लिखा है। हाँ, मस्जिद नबी में इशा के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई रहता था घर बैठते थे, और सहाबा इकराम का मामूल ये था कि नवाफिल को घर में पढ़ते थे, फराइज तो मस्जिद में पढ़ते थे। हजरत जो भी घर की मस्जिद को आबाद करने का भी हुक्म है, घर की मस्जिद, हाँ, जो भी सहाबा इकराम का नफली अमल होता था वो घर होता था, फराइज को मस्जिद में पढ़ते थे। तो ये बात कहाँ से चल रही 24 घंटा मस्जिद नबी आबाद रहती थी? इस सिलसिले में एक किताब मुफ्ती जैद मज़ाहिरी ने लिखा, उसको देख लीजिए दलाइल के साथ। हाँ, अब आप बताइए। अब क्या बताएं? तो जो लोग घर को आग लग गई घर के शराब से। हाँ, तो जो लोग जमातों को मस्जिदों से भगाते हैं वो खुदा के गजब को मोल लेते कि नहीं लेते, ये बताइए आप। चाहे शूरा वाले चाहे अमारत वाले, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। चाहे शूरा वाले भगावे चाहे अमारत वाले भगावे, जो भी भगाते हैं वो खुदा के गजब को मोल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मेवात के हालात मेरे ख्याल से इसीलिए गड़बड़ हुए हैं कि मेवात वालों अल्लाह के बंदों को जो मेहमान भगाते हैं, इसलिए मेवात में फिर वही बुराइयां आ गई जो पहले थी। आज मेवात को अगर फिर दूध की नहर बहना है तो फिर मैं अल्लाह के आए हुए मेहमानों की इज्जत करें और जो उनके साथ ताउन करें, फिर अल्लाह का गजब दूर हो, गुस्सा दूर होगा, फिर मेहमान में वही दूध की नहरें बहने लगेंगी। हजरत, तो जो लोग ऐसा करते हैं वह मेवात के दुश्मन हैं जो जमातों को भगाते हैं। आपके यहाँ भी शायद मीटिंग हुई थी नूह में, कोई मीटिंग हुई थी?
ہاں میٹنگ کچھ نہیں ہوئی. میٹنگ ہوئی تھی جس میں مفتی زاہد وغیرہ تھے اور کہہ رہے تھے لٹھ مار کے بھگاؤ. ارے اللہ کے بندوں کو لٹھ مار کے بھگاؤ گے، جب خدا کی لٹھ چل جائے گی تو کہاں رہو گے؟ اور چل گئی ہے. شرم کرو ذرا. ماسٹر صاحب آپ میوات کے ذمہ دار ہیں. جناب مفتی زاہد سے بات کرو آپ. بات کیا میں نے. اچھا کیا. اور کیا. ماسٹر صاحب آپ میوات کے ذمہ دار ہو. جو ذمہ دار ہوگا خدا کیا اس کی ذمہ داری پوچھی جائے گی. ہندوستان میں کوئی غلطی ہو پردھان منتری ذمہ دار ہوتا ہے. کسی پردیش میں کوئی غلطی ہو اس پردیش کا مکھ منتری ذمہ دار ہوتا ہے. میوات سے جو جماعتوں کو بھگایا جا رہا ہے خدا کا غضب ہو رہا ہے، وہ آپ میوات کے ذمہ دار ہے. خدا کے آپ جواب سے بچو گے نہیں. قبر میں جانا ہے، اللہ کے حساب دینا ہے. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ جو بندے قرآن کے شروع میں ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے بندوں کو مسجد آنے سے روکے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو کیا جواب دیں گے یا بھیا؟ جو مسجد کو آباد کرنے والے آتے ہیں ان کو بھگاتے ہو. دنیا میں نہیں رہنا ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو غلطیاں ہوئی اس کے توبہ کریں. آئندہ جو بھی جماعتیں آ رہی ہیں سورہ کی ہو امارت کی ہو ان کا تعاون کرے، ان کے ذریعے کام کرے. یہ اللہ کے مہمان ہے. مہمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جو خدا کا دین کام کرے تو اللہ کے مہمان کے بھگاؤ گے تو اللہ خوش ہوں گے. اس لیے آپ کا نمبر چونکہ آپ ذمہ دار تھے اور سمجھدار آدمی تھے، ہم نے کہا ذرا سا آپ سے مذاکرہ کریں. آئندہ اس کا خیال ہونا چاہیے تاکہ اہل میوات والوں تاکہ میوات پھر سرسبز ہو جائے. اگر بھگائیں گے تو پھر خدا کی غصہ کے ساتھ ضرور اس کا اثر پڑے گا اور پھر میوات تباہی کی طرف جائے گا. میوات میں تباہی کی طرف لے جانے کی وہی لوگ ذمہ دار ہیں جو جماعتوں کو بھگاتے ہیں. آج سے بھگانا چھوڑ دیجئے، ان کا تعاون کر دیجئے جیسا پہلے کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ میوات بھی اور سرسبزی انشاءاللہ لا دیں گے. ٹھیک ہے، دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم.